دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب۔ اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور جب آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، سو انہوں نے وہیں فرش پر منہ کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور خداوند کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خداوند کے آگے ذبیحے ذبح کیے، اور سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی۔ یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا، اور کاہن اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے، اور لاوی بھی خداوند کے لیے موسیقی کے ساز لیے ہوئے تھے، جن کو داؤد بادشاہ نے خداوند کا شکر بجا لانے کو بنایا تھا، جب اس نے ان کے ذریعہ سے اس کی ستائش کی تھی، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ اور کاہن ان کے آگے نرسنگے پھونکتے رہے، اور سب اسرائیلی کھڑے رہے۔ اور سلیمان نے اس گھر کے صحن کے حصہ کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہاں سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کی چربی چڑھائی، کیونکہ پیتل کے اس مذبح پر جسے سلیمان نے بنایا تھا سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ اور سلیمان اور اس کے ساتھ حماد کے مدخل سے مصر کی ندی تک سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر 7 دن تک عید منائی، اور 8ویں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا، کیونکہ وہ 7 دن مذبح کے مخصوص کرنے میں اور 7 دن عید منانے میں لگے رہے۔ اور 7ویں مہینے کی 23ویں تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا تاکہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خداوند نے داؤد اور سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی خوش اور شادمان ہو کر اپنے ڈیروں کو جائیں۔ یوں سلیمان نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا، اور جو کچھ سلیمان نے خداوند کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا۔ اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں۔ اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے عہد کر کے کہا تھا، اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کمی نہ ہوگی۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین و احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو، اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا، اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما بنا دوں گا۔ اور یہ گھر جو ایسا عالیشان ہے، سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ آمین۔